السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی نویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ابریش اس کا ضبط آزما رہی تھی اور احتشام کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ جبھی وہ آگ کا دریا بنا اپنے کمرے سے نکلا تھا تو اس نے کیوں میرے ہاتھ کی بنی سویٹ ڈش کی تمنا کی۔ ابریش ناک چڑھا کر بولی اور بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر تکیہ گود میں رکھ کر اس پر پاپ کارن سے بھرا باؤل ٹکایا۔ تم پاگل ہو ابریش، بیوی ہو بھائی کی یار، اگر اس نے فرمائش کر بھی دی تھی تو اس میں کیا برائی تھی؟ اور شکر کرو ابھی یہی فرمائش کی ہے، اگر شوہروں والی فرمائش کی نہ تو منہ چھپاتی پھرو گی۔ رباب نے آنکھیں دکھائیں اور ساتھ ہی مستقبل سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ خود ارتضیٰ کی بے باک اور معنی خیز گفتگو سے سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ آپ تو سائیڈ لوگ ہی نا بھائی جو ہے، اور ویسے آپ کی اطلاع کے لیے وہ ڈش آپ کے نہایت شریف الغنڈے الجلاد الباگڑ الجن بھائی نے مجھے ہی کھلا کر بیک وقت مجھے واجب التعزیز کر چکے ہیں، ابریش نے کہہ کر پاپ کارن منہ میں ڈالے، جبکہ رباب نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے شانے پر دے مارا۔ اب اگر غلطی کے لیے بھی واجب التعویض ہونے والی ہو، تمہاری شامت پکی ہے، جدھر مرضی گھس لو۔ رباب اسے مار کر لیٹنے کی تیاری کرنے لگی، ساتھ ہی خبردار کیا کہ وہ جشن وشن فرضی ہے، ڈراؤ مت یار، مووی انجوائے کرنے دو، ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ، اگر بھائی آ گئے تو ہم دونوں کی گردنیں تن سے جدا ہوں گی۔ رباب خوف کی کیفیت میں مبتلا بولی، ہاں جی، آپ کا وہ احتشام سکندر خان کریلا بھائی اس وقت سب سے سرخ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، ٹھا کی آواز سے دروازے کے دونوں پٹ واہ ہوئے تھے۔ آہ! بیک وقت وہ دونوں بیڈ سے اچھل پڑیں، جبکہ احتشام غضبناک تیوروں سے اندر داخل ہوا کہ ابریش کی گود میں رکھا باؤل جھٹکے سے نیچے گر کر احتشام کے پاؤں کے انتہائی قریب چکنا چور ہوتا بکھر چکا تھا۔ رباب ابریش کی سفید پڑتی رنگت سے باؤل کے قریب کھڑے احتشام کو دیکھ کر، جس کی آنکھیں سرخ گھلی ہوئی تھی، شرٹ کی اوپری بٹن کھلے ہونے سے اس کی گردن کی پھولی سبز رگیں واضح تھی، بے ساختہ دونوں نے حلق تر کیا۔ احتشام شعلہ برساتی نگاہوں سے ابریش کو دیکھ رہا تھا۔ ابریش نے آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ احتشام اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیر کر انہیں طرد کیا۔ پل میں وہ احتشام کو دیکھ کر نڈھال سی ہوئی اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ رباب آپی! ابریش نے پھنسی پھنسی آواز حلق سے نکلی، اس کی آواز میں التجا تھی کہ پاس بیٹھی رباب کا دل پسیج گیا تھا، تبھی اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبایا۔ بھائی وہ بھابھی سونے لگی تھی، بلکہ سو رہی تھی، پتہ نہیں بھابھی کو مووی دیکھنے کا دل کیا، پھر اٹھ کر بیٹھی۔ نو مور آرگیومنٹس! احتشام کے ہاتھ کے اشارے سے رباب کو روکا۔ رباب لب دبا گئی، جبکہ ابریش کا دل اس کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر اسپیڈ پکڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، وہ ہنوز آنکھیں پھاڑے اپنے سر پر کھڑے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں بچے، آپ کو جھوٹ بولنے اور بلوانے کا سارا کریڈٹ آپ کی بھابھی کو جاتا ہے، جو میں بالخصوص ان کو دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے آپ آرام سے سو جائیں، احتشام نے گھمبیر آواز میں کہہ کر اچانک سے ابریش پر سے کمبل کھینچ کر دور اچھالا اور جھک کر اسے بازو میں بھر کر کندھے پر ڈالا۔ آہ! ابریش کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی، جبکہ احتشام نے بنا کان میں دھرے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے بیٹھی رباب ہونک بنی اپنے بھائی بھابھی کو کمرے سے غائب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ فی الفور اس کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی، پر یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے تھا۔ رباب کی ساری پریشانی جاتی رہی اور اس کی جگہ شرارتی مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ احتشام تیز تیز قدم لیتا اپنے پوشن کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ ابریش دھک دھک دل سے اس کے کندھے پر لٹکی کچھ دیر کے لیے تو گنگ سی ہو گئی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج ہو گئی ہو۔ تبھی ہوش آتے چیخ اٹھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شٹ اپ! جو کروں گا کمرے میں ہی کروں گا، اب زبان بند رکھو۔ احتشام برفیلے لہجے میں دھاڑ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر گیا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی پشت کو گور رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا کمرے میں، اس کی بھیگی آواز پھر سے نکلی، تمہارے کہنے پر کون سا میں تمہیں لے کر جاؤں گا؟ ٹھکانا تو تمہارا وہی ہے، الٹی ہو یا سیدھی، رو چیخو چلاؤ پھر بھی ادھر ہی جانا ہے، اس لیے یہ ڈرامہ بازی بند کرو، پہلے ہی میرا میٹر گھما کر تم خود کو مشکل میں ڈال چکی ہو۔ احتشام نے کہتے ہی پاؤں سے اپنے کمرے کا دروازہ دھکیلا کہ ابریش کی سانسیں سینے میں اٹکی، تبھی احتشام دروازہ لاک کر کے بیٹھ کے قریب پہنچا، اسے کمر کے بل بیڈ پر پٹکا۔ یکدم سے ابریش کی آنکھیں میچ کر آنکھوں پر ہاتھ دبا کر چیخ کر گلا گھونٹا۔ احتشام نے خونخوار نظروں سے اس سے گھورا، جو تھر تھر کانپتی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، اس کے خوف سے آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی، بال چہرے اور گردن کے اطراف بکھرے پڑے تھے، دوپٹے کی بوجھ سے آزاد بے نیاز
نازک طلسماتی سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ احتشام کے اسے شانے پر ڈالتے ہی ابریش کا دوپٹہ رباب کے کمرے میں ہی گر گیا تھا، اور اب وہ سراپا قیامت بنی احتشام کے جذبات کو بھڑکا چکی تھی۔ تبھی بڑی اچانک وہ اس پر گھنے سائے کی مانند جھک کر اس کے ہاتھوں کو قید کرتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا۔ ابریش نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی کہ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوتی حد درجہ بڑھ چکی تھی۔ احتشام اس کی گردن پر اپنی بلیڈ چلاتا ابریش کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا گیا تھا کہ یکدم وہ مچل اٹھی۔ چھوڑیں مجھے، پیچھے ہوں۔ ابریش نے سخت مزاحمت کی۔ احتشام نے اس کی گردن پر بائٹ کیا، گویا اسے مزاحمت کی سزا دی تھی۔ بے ساختہ ابریش کی سسکاری نکلی جبھی احتشام نے بڑی اچانک اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیا۔ درد کی شدت سے ابریش کی آنکھوں میں جمع آنسو عارضوں پر بہہ نکلے۔ منع کیا تھا نا، دوپٹہ تمہارے سر پر سے نہیں اترے۔ احتشام اس کے کان کے قریب پھنکارا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کیے بیڈ سے لگا چکا تھا۔ ابریش کو احساس ہوا بغیر دوپٹے کے اس کی پناہوں میں بکھری پڑی ہے کہ اس نے کسمسا کر اس سے دور ہونا چاہا۔ تبھی احتشام نے اس کی گردن اپنی آہنی گرفت میں دبوچی۔ اسے ابریش کو خود سے دور کرنے کی کوشش قطعی پسند نہ آئی تھی۔ بولو، احتشام نے اس کی گردن پر ہلکا سا دباؤ بڑھاتے اس کے کان کی لو لبوں میں دبایا۔ اس کی غربت میں ابریش بے بس کٹی ڈالی کی طرح پڑی اس کے ستم اور شدت بھرا لمس بیک وقت محسوس کرتی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اس کی سانسیں تیز تر ہوتی چلی تھیں۔ مجھے نہیں پتا چلا، انجانے میں اتر گیا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لیتی بولی جبکہ احتشام نے اس کی کان کی لو کو لبوں سے مسل کر آزاد کیا کہ ابریش کے جسم میں سرد لہریں سرایت کر گئی تھیں۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ احتشام کے غصے سے خائف ہوتی وہ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ اس کی دہکتی قربت دست و لب کی گستاخیاں برداشت کرتی جسے ہلنے کی سکت کھو چکی تھی۔ تمہاری بے خبری تمہیں مشکل میں ڈال دے گی ابریش، تمہارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کیا سوچ رہی تھی اس وقت جو دوپٹہ شانوں سے پھسل کر تمہاری گود میں پڑا تھا؟ کتنے لوگ تھے وہاں؟ تمہیں کوئی احساس ہے کہ تم اب احتشام سکندر خان کی عزت ہو اور تمہاری عزت کی حفاظت کر رہی ہو؟ کیوں ہو خود سے اتنی لاپرواہ؟ کیوں تمہاری خود سے بیگانگی کی آج ساری وجہ میں ختم کر ڈالوں گا؟ وہ بپرے شیر کی مانند غرایا تھا کہ ابریش کی بیک بون میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ احتشام اس کی بیوٹی بون انگوٹھے سے سہلاتا جھکا تھا کہ نہیں احتشام، وہ احتشام کی نگاہ انگاروں کی مانند دہکتا لمس محسوس کرتے ابریش نے ملتجی انداز اپنایا۔ مجھے قریب آنے دو، بے انتہا قریب تمہاری روح سے جڑوں گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم احتشام سکندر خان کی عزت ہو جس کی حفاظت تمہاری اولین ترجیح ہے۔ تمہاری اس غلطی نے فراز کو تم پر نظر جمانے پر مجبور کر دیا۔ ڈیمٹ! احتشام دہاڑا تھا۔ شدت ضبط سے آنکھیں جلنے لگی تھی کہ اس نے ابریش کی بیوٹی بون پر دانت گاڑ دیے۔ ابریش کی چیخ نکلی تھی جسے بیک وقت احتشام نے بھاری ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی مانند ٹوٹ کر چہرہ بھگو رہے تھے تو کچھ کانوں کے اطراف بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ درد سے ابریش جھٹپٹائی تھی۔ کچھ دیر بعد احتشام دور ہوا تو ایک بڑا سا سرخ خون سمیٹتا نشان پڑ گیا تھا۔ اس کے اطراف احتشام کے دانتوں کے نشان تھے جبکہ ابریش کی کرسٹل لینس آنکھوں میں درد کی شدت سے سرخ ڈورے پڑ گئے تھے۔ وہ بہتی آنکھوں سمیت چھت کو گھور رہی تھی۔ تبھی احتشام نے جھک کر نہایت نرمی سے اس نشان پر لب رکھے تھے، گویا مرہم رکھا ہو۔ ابریش نے بھیگی پلکوں کو زور سے بھینچ کر آنکھیں بند کی۔ احتشام کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ جمع ہونے کی وجہ سے اس کی سسکاری دم توڑ گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ احتشام نے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتے نہایت نرمی سے استفار کیا اور ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا کر گھنیری بالوں میں الجھا کر چہرہ اپنے روبرو کیا۔ ابریش نے آنکھیں وا کی، اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا جن میں جنون، غصہ، شدت اور کچھ عجیب جذبہ، کچھ تاثر تھا۔ اس کے لیے فکر تھی، پسندیدگی تھی، بیک وقت نہ جانے کیا کیا وہ آنکھوں میں سموئے ہوئے تھا کہ ابریش بنا پلک جھپائے اس کی آنکھوں میں جھانکتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے حد درجہ قریب تھے، اتنا کہ اگر ابریش ذرا سا چہرہ دائیں یا بائیں کرتی تو وہ اس کے لب احتشام کی گھنی تراشیدہ مونچھوں سے ٹچ ہونے تھے۔ وہ دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ احتشام کی گرم جھلساتی سانسوں کے تھپیڑے ابریش کے چہرے کو جھلسا رہے تھے کہ اس کی سانسوں کی گرمی سے ابریش کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ احتشام کی نظریں ابریش کے سرخ ڈورے والی آنکھوں میں پھسل کر رونے کی وجہ سے سرخ ناک پر پڑی تھی۔ بے ساختہ احتشام نے لب بھینچے اور نہایت نرمی سے اس کے ناک کو لبوں سے چھوا کہ ابریش نے ہچکی بھری۔ تبھی کچھ یاد آنے پر احتشام کے چہرے پر چٹانوں کی سختی ترائی۔ سرعت سے اس نے ابریش کی کالر بون پر انگوٹھے سے دباؤ بڑھایا، گویا اپنے سوال کا جواب چاہا۔ جی ہو رہا ہے درد؟ آپ بہت برے ہیں، وہ سو سو کرتی زکام زدہ آواز میں بولی۔ ساتھ ہی اسے جتلایا، مجھے بھی ہوا تھا جب وہ سالہ تمہیں فرصت سے نہار رہا تھا۔ جانے انجانے میں تم میرے دل میں آگ بھڑکا چکی ہو، جس کا مداوا تمہاری قربت ہے۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتا اسے حال بھی بتا
آ گیا تھا. میں کیسے نہیں, پلیز شوہر ہوں تمہارا, جب دوسرے تمہارے حسن سے مستفید ہو سکتے ہیں تو شوہر کیوں نہیں, احتشام نے کرخت آواز میں کہا. وہ ابریش کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار وہ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرے. احتشام کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں ابریش کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو رہا ہے. وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا, اب دوسروں کی نظریں ابریش پر پڑنے سے پہلے نوچ لینا چاہتا تھا. اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی, وہ سب سے چھپا دینا چاہتا تھا, وہ ابریش کو کہیں قید کر دینا چاہتا تھا. جب سے وہ تصویریں اسے ملی تھی, احتشام کے دل میں ابریش کے لیے جذبات سر ابھارنے لگے تھے. اسے انوکھا احساس ہو رہا تھا جسے وہ واقف تھا پر انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ان جذباتوں کو کوئی اور نام دے رہا تھا. عزت تو وہ احتشام سکندر خان کی تھی ہی, پر اب وہ ایک خاص مقام رکھتی تھی احتشام کے دل پر, حکومت کا مقام, جس میں وہ فی الحال انکاری تھا. پر بہت جلد اس کا یہ بھرم ٹوٹنے والا تھا. وہ ضدی شرارتی پری اس کے دل کی راجدھانی پر راج کرنے والی تھی, پر وہ بھی احتشام سکندر خان تھا جس کی دنیا دیوانی تھی. تو ابریش کیوں کر نہیں, بہت جلد ابریش بھی اس کے غصے, ایٹیٹیوڈ سمیت اس سے عشق کی دعویدار ہونے والی تھی. نہیں, ابریش نے تیز ہوتی دھڑکنوں سے بےحال ہوتے کہا تھا. اس سے بولا نہیں جا رہا تھا, تبھی سر ہلاتی صرف اتنا ہی بول پائی. احتشام کی جھلساتی قربت میں وہ پسینے سے نہا گئی تھی. کیوں نہیں, احتشام نے اس کی تھوڑی دبوچی تھی اور اس کے منہ پر غرایا. سوری احتشام, سوری, اب ایسا نہیں ہوگا. ابریش کے مساتی گہرے سانس بھرتی بولی. آنکھوں سے آنسو ابھی تک جاری تھے. رونے کے بعد اس کا منموہنا بھیگا چہرہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا. ہونا بھی نہیں چاہیے وائٹ للی, احتشام نے اس کی خوبصورت دمکتے چہرے کو دیکھتے کہا, ورنہ اسی وقت تمہارے سب کے بیچ ایسی سزا ملے گی تمہاری روح کانپ جائے گی. احتشام نے اس کی پیشانی پر دائیں ہاتھ کی انگلی سے سرکاتا گردن تک لایا. لہجہ بوجھل تھا اور آخر میں کرخت ہوا تھا. اس کی انگلی کی حرکت پر ابریش نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر حفظ ما تقدم کے طور پر ہاں میں سر ہلایا تھا. گڈ, احتشام نے انگوٹھے سے اس کی شہرک سلاتے سرگوشی میں کہا. اس کے ہاتھوں کی حدت اپنے جسم میں جذب ہوتی محسوس کرتے, خود پر اس کے بوجھ اپنے پیروں پر, احتشام کے پیروں کا لمس محسوس کر کے وہ سہمی ہرنی کی مانند شیر کی کچار میں پڑی تھی. مجھے سانس نہیں آ رہی, پیچھے ہٹیں. وہ اس کی سانسیں الجھا دینے والی قربت میں کب سے کھینچ کھینچ کر سانس لیتی پڑی تھی کہ بول اٹھی. اب میری قربت میں تم سانسیں بھی اپنی مرضی سے لو, یہ تو ناممکن ہے. احتشام نے اس کے ہاتھ آزاد کرتے بایاں ہاتھ اس کے پہلو میں لپیٹ کر خود سے لگاتے دوسرے اس کے بال سمیٹتے لبوں پر طمانت بھری مسکراہٹ سجائے مخمور آواز میں کہا. ابریش اس کی بے باک بولتی استحقاق بھری نظریں اپنے نشیب و فراز میں الجھی دیکھ کر خود میں سمٹی کے یکلخت احتشام اس کو خود میں بے انتہا قریب کرتا, اس کی گردن پر جھک کر اپنی بریڈ مس کرتا, اس کے شانے پر چہرہ چھپا کر وہاں اپنے تشنہ لب رکھتا. جا بجا لمس چھوڑنے لگا کہ ابریش کی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی. احتشام پیچھے ہو, وہ نڈھال سی ہاتھ اس کے سینے پر جمائے بولی. ابھی تو نہ محبت ہے نہ عشق ہے, لگتا ہے یوں بار بار نام لے کر خود کو میری روح میں اتارنا چاہتی ہو. باخودوں مجھے تمہاری روح میں شامل ہونا دل سے قبول ہے. احتشام نے گمبھیر مخمور آواز میں اس کے بار بار نام لینے پر زو معنی بات کرتے ابریش کو سمیٹنے پر مجبور کیا تھا. یکلخت اس کا چہرہ سرخ گلاب کی مانند ہوا تھا اور کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا کہ اس نے ہڑبڑا کر احتشام کے سانے کو دبوچا تھا. پیچھے تو ہو, کمر سے اس کی سرکتی انگلیوں کی بے باکی پر وہ جھنجھلا اٹھی. تبھی احتشام نے اس کے شانے پر چہرہ نکال کر اسے دیکھا. اب دوسری سزا کے احتساب کا وقت ہے. احتشام نے اس کے بال چھوڑ کر لبوں پر انگوٹھا سہلایا کہ کون سی ابھی اندازہ ہو جائے گا. احتشام نے جھک کر اس کی یاقوتی لبوں کو اپنی شگرفی لبوں میں قید کیا تھا کہ ابریش کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی تھی. اس کی گرفت میں اس قدر شدت جنون برپا تھا کہ وہ پھڑپھڑا اٹھی تھی اور اپنے ہاتھ کے ناخن اسے کندھے میں پیوس کیے تھے. وہ اس کے لبوں پر جھکا اسے سزا دینے کی خاطر تھا, پر ان لبوں کی نرماہٹ اور اس کی چاشنی میں وہ غوطہ زن اس امرت کو خود میں اتارتا بے خود ہوتا چلا گیا. لمحہ بلمحہ اس کی گرفت میں شدت سموتی ابریش کی سانسوں پر حکمرانی کر چکی تھی. وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. کچھ تعاقب کے بعد احتشام نے اس کی آنکھیں مونتا دیکھ کر آزادی بخشی تھی کہ وہ کپ کپاتے لبوں سے گہرے سانس کھینچتی نڈھال ہو گئی تھی. اس کے حواس متمل ہونے لگے تھے. احتشام نے خشمگی نظروں سے اسے سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھا تھا. اس کی شدت سے ابریش کے ہونٹ سرخ ہو چکے تھے. تبھی ایک بار پھر سے وہ بڑی بےتابی سے جھک کر اس کی نرمی کو سمیٹ گیا تھا. ابریش نے التجائی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا تھا. اس میں بولنے کی سکت کم پڑ گئی تھی. جبھی احتشام کے چہرے پر دل فریب, دل وارفتگی, طمانینت بھری مسکراہٹ لبوں پر رقصہ ہوئی تھی. اس کے بھیگے ہونٹوں کی گہری نظروں سے دیکھ کر وہ والہانہ انداز اس کی آنکھوں میں گاڑے تھا. وائٹ للی, اب اندازہ ہو چکا ہوگا اس پر یہ سزا ابھی بہت کم ہے, جبکہ تمہارا جرم بڑا ہے. احتشام نے کچھ اس طرح بھاری لہجے میں کہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر
ہلکورے لے رہا تھا کہ ابریش کی ہچکی بن گئی تھی. اسے احتشام سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا. اوپر سے دل کی حالت عجیب سی تھی. وہ ہمک ہمک کر اس کے ساتھ اس کے لمس کی تمنا کرتا. ابریش کو ہوش اڑا گیا تھا. ہی رونا بند کرو, ابھی تو تمہاری مجھ سے بھاگنے کی سزا باقی ہے. احتشام اس کی آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتا بولا کہ ابریش اس کی آخری سزا دینے والی بات سنتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی. اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی. احتشام نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بے سود وجود کو خود میں قید کیے کروٹ بدل کر اس کے سر سینے پر رکھا اور ایک بازو سی کمر میں ڈال کر دوسرا بالوں میں الجھایا. بس اتنی ہمت تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. میری سزا کے طور پر بخشی قربت میں یہ حال ہے تو محبت سے بھرپور قربت کو کیسے برداشت کرو گی تم. احتشام اسی کمر میں انگلیاں چلائے جذب سے بولا. امید ہے اب تم غلطی سے بھی غلطی نہیں کرو گی اور نہ مجھ سے بچنے کی خاطر چھپنے کی کوشش کرو گی. وائٹ للی, احتشام نے گمبھیرتا لہجے میں کہہ کر اس کے سر پر لب رکھے اور اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں بھینچ کر آنکھیں موند لیں. جن کو ماضی کے کرداروں کی آپسی رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی, ان کے لیے کرداروں کے نام اور قرابت داری تفصیل سے درد ہے. امید ہے کہ اس کے بعد آپ بخوبی جان جائیں گے کہ ساری کنفیوژن تمام ہو گئی ہے. شجر نشب. روشن خان کے 3 بیٹے, دلاور خان, فیروز خان, یاسین خان. دلاور خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی, سکندر خان, منصور خان, شاہنواز خان, ماہم, فیروز خان کے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں, عبید اللہ, شبانہ خان اور عریشہ خان. یاسین خان کے 2 بیٹے تھے, عثمان خان اور عدیل خان. دلاور خان کے بیٹے شاہنواز کی شادی فیروز خان بھائی کی بیٹی شبانہ سے ہوئی ہے, جبکہ سکندر خان اور منصور خان کی شادی رشتہ داروں میں نرگس اور ارم بیگم سے ہوئی تھیں, جبکہ دلاور خان کی بیٹی ماہم کی اس کے بھائی یاسین خان کے بڑے بیٹے عثمان سے ہوئی ہے. فیروز خان کے بیٹے عبید اللہ کی شادی پلوشہ سے ہوئی ہے اور اس کی بیٹی شبانہ اس کے بھتیجے شاہنواز دلاور خان کے بیٹے کی ہمسفر ہے, جبکہ ان کی بیٹی عریشہ وہ یاسین خان کے چھوٹے بیٹے عدیل کی منگ ہے. تو یوں ہے یہ سارے رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ماضی. اتنی دیر لگا دی تم نے, عدیل نے گاڑی کا فرنٹ ڈور ان لاک کرتے کہا. وہ میں لیکچر لے رہی تھی, عریشہ گھبرائی ہوئی بولی. اچھا چلو یہ پکڑو فون. عدیل نے اسے ایک ڈبہ پکڑایا. میں نہیں لوں گی. کیوں؟ عدیل نے چھمبے سے پوچھا. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو. عریشہ نے خدشہ آیا کیا. نہیں چلے گا, تم اپنے بیگ میں رکھنا. عدیل نے کہتے ہی اس کی گود میں رکھ دیا. اب میں روز تم سے بات کیا کروں گا, اس میں سم موجود ہے اور میرا نمبر فیڈ ہے. عدیل گہری نظروں سے اس کی توبہ شکن سراپا کو دیکھتا سرگوشی میں بولا. عریشہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا. اسے بے چینی گھبراہٹ ہو رہی تھی. وہ بار بار چادر کے پلو سے چہرہ صاف کر رہی تھی. اب میں جاؤں؟ عریشہ اس کی نظریں سے خائف ہوتی بولی. اگر میں کہوں نہیں تو. عدیل نے آگے کو جھک کر کہا. ڈرائیور آنے والا ہوگا. وہ گاڑی کی ونڈو سے لگی منمنائی. رات بس 10 بجے فون کروں گا میں, اٹھا لینا. عدیل نے اس کے نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے شدت سے کہا. جی. عریشہ فوراً سے پیشتر ہاتھ کھینچ کر گاڑی سے اتری. عدیل کے چہرے کا مکروہ مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا. شان بھابھی, خانم بھی. ارے اپنے کمرے سے نکلتے شاہنواز نے اونچی آواز میں سب کو پکارا. لاؤنج میں ارم بیگم اور نرگس بیگم دونوں بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی, جبکہ خانم بھی پاس بیٹھی تسبیح کر رہی تھی. کیا ہے شاہنواز, کیوں اتنا شور کر رہے ہو؟ خانم بھی نے وائٹ سوٹ میں ملبوس شاہنواز کو گھورا, جو بے چینی سے نگاہیں پھیرتا کسی کو تلاش کر رہا تھا. اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. خانم بھی, شبانہ کہاں ہے؟ شاہنواز نے گمبھیر آواز میں پوچھا. اپنے گھر گئی ہے. خانم بھی نے آنکھیں موندے کہا اور پھر سے ورد کرنے لگی. کیوں؟ شاہنواز نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اگلا سوال لگا. رہنے کے لیے. کس سے پوچھ کر؟ اس کی شان کی طرفداری کرنے پر, دریافت کرنے پر. خانم بھی نے آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھا, جو کچھ دیر شبانہ کو نہ دیکھتا تو پاگل ہونے لگتا تھا. ضبط برداشت اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. مجھ سے پوچھ کے. خانم بھی نے سرسری سا جواب دیا, جبکہ باقی سب بیٹھے خاموشی سے اپنا کام رہے تھے. ان میں واحد احتشام تھا جو ہوم ورک کرتا پر سماعتوں سے پوری دل جمی سے اپنے آئیڈیل زار چاچو کی جانب متوجہ تھا. وہ اپنی چھوٹی مما کو دیکھا دیکھی شاہنواز کو زار چاچو کہتا تھا. آپ نے کیوں جانے دیا مورے؟ وہ میری بیوی ہے, میری اجازت درکار ہے اسے. شاہنواز انگارہ چبائے بولا. بس کرو شاہنواز, بچی کتنے مہینے سے گھر نہیں گئی. آپ سے لیتی تو آپ تو ہمیشہ کی طرح انکار کر دیتے, اس لیے اس نے مجھ سے اجازت لی ہے. خانم بی نے مشفقانہ لہجے میں کہا. اسے رہنے کی ضرورت کیا ہے بھلا؟ 2 قدم کے فاصلے پر تو اس کا میکا موجود ہے. شاہنواز نے اکھڑ مزاجی سے بول کر باہر کی قدم جانب بڑھائے. کہاں جا رہے ہو؟ خانم بی نے سخت آواز میں استفسار کیا. آپ کو بہو کو لینے ہیں. ابھی تو گئی ہے وہ. خانم بی نے صلح جو میں کہا. آپ اچھی طرح جانتی ہیں میری موجودگی میں وہ مجھے اپنے سامنے چاہیے. یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کب گئی, کس وقت گئی, وغیرہ وغیرہ.
شاہنواز سنجیدگی سے بول کر دروازہ پار کر گیا۔ اس کا رخ فیروز خان کے پورشن کی جانب تھا، جبکہ احتشام کے چہرے پر اپنے زار چاچو کی دیوانگی پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، کیا ارادہ ہے پھر؟ آفتاب نے عدیل سے پوچھا۔ وہی جو سوچا تھا۔ عدیل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ کیا سوچا تھا بتا ذرا۔ بہتی گنگا میں نہانے کا، عدیل نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ آفتاب کا کہکہ جاندار تھا۔ مطلب تو شادی نہیں کرے گا؟ آفتاب نے سوال داغا۔ شادی تو میں کر لوں یار، پر تم واقف ہو مورے سے، دل میرا یہی تھا کہ پل پل اسے اذیت دیتا، پر میرا ایک وار ہی حویلی والوں کے لیے قلق بنے گا، جو کہ ساری زندگی ان کی چین نہیں لینے دے گا۔ میرا دل کرتا ہے میں فیروز خان کو کاٹ کر رکھ دوں، جس کی وجہ سے میری ماں کو طلاق ہوئی تھی۔ عدیل اپنے چچا کے خلاف شفاق لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ وہ اس وقت وحشی لگ رہا تھا، جو فیروز خان کے بیٹی کو نوچ لینا چاہتا تھا تاکہ اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ جیسے تیری مرضی، یہ بتا کہ ہمیں بھی مستفید ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ آفتاب آریانہ لہجے میں بولا، جبکہ آنکھوں میں شیطانی چمک برقرار تھی۔ کیوں نہیں؟ پہلے مجھے تو سیر ہو لینے دے، پھر تجھے بھی مسرور کراؤں گا، عدیل نے کہہ کر وائن کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے، آفتاب نے عدیل کو دیکھ کر مسکراتی آواز میں کہا۔ شبانہ تمہیں کیا لگتا ہے شاہنواز لالا رہنے دیں گے تمہیں؟ پلوشہ کچن میں فروٹ کی پلیٹ لیے اس کے ساتھ آن دھمکی۔ میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو اب تم۔ شبانہ نے گورا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گی، سارے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ شوہر اتنا پیار کرتا ہے، اس لیے تو رہ نہیں سکتا، اور تم ہو کے ناشکری کر رہے کہ القابات بولتی زخم گنوا رہی ہو۔ بی جان، شبانہ کی ماں نے جھڑکا۔ ہاں تو اور کیا، پیار برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ پلوشہ سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتی ظریفانہ انداز میں بولی کہ شبانہ نے کہا جانے والی نظروں سے نوازا۔ مورے آپ ہی بتائیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے ایک رات بھی نہیں رکی میں۔ شبانہ دکھی لہجے میں بولی۔ تو مت رکو، دن میں 1000 چکر لگا لیتی ہو، یہ کافی نہیں جو اب ہمیں پاگل خانے بھیجنے کا انتظام کرنے پر تلی یہاں رہنا چاہتی ہو؟ بی جان نے لب دبائے، بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ کہاں چکر، بس ایک صبح ہی لگاتی ہوں۔ آپ پاگل ہونے کا کہہ رہی ہیں، جب نہیں آؤں گی نا تب احساس ہوگا آپ کو، شبانہ نے دکھیارے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کی بات سچ ثابت ہونے والی ہے۔ فی الحال تو تم اپنی سوچو، میاں ابھی پہنچتا ہوگا، پلوشہ نے آگاہ کیا۔ میں نہیں جاؤں گی، آج تو میری بھی ضد ہے، شبانہ تڑک اٹھی۔ چلی جاؤ، اب مل تو لیا ہے، بی جان نے پھر سے کہا، کیونکہ وہ اپنے داماد کی جنونی کیفیت دیکھ چکی تھی۔ آپ میری مورے ہیں یا اس کی حد ہے؟ بیٹی گھر آئی ہے اور بجائے حال چال دریافت کرنے کے، کھلانے پلانے کے، دکھڑے سننے کے مجھے بھگانے پر تلی ہیں۔ شبانہ ٹھنکتی بولی، میری چندا، میں تمہیں اپنے گھر خوش باش سلامت دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم ہو کے منہ اٹھا کر ادھر ٹپک پڑتی ہو۔ چلو اٹھو اور جاؤ، اس سے پہلے تمہارا سر پھرا شوہر بدمزگی پیدا کرے۔ بی جان غصے میں گویا ہوئی، جبکہ شبانہ منہ بسور کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں آپ؟ فیروز خان جو ابھی آئے تھے اپنی بیگم کی غصیلی آواز سنتے پوچھ بیٹھے۔ خان صاحب، آپ کی بیٹی کو سمجھا رہی ہوں، اور یہ ہے کہ سمجھ نہیں رہی۔ بی جان تحمل سے بولی۔ نہیں بابا، آپ کی بیوی مجھے گھر سے نکال جانے کا کہہ رہی ہیں، نہ کہ سمجھا رہی ہیں، جبکہ میں یہاں 10 دن رہنے آئی ہوں۔ شبانہ نے اپنی ماں کو دیکھ کر 10 دن پر زور دیتے کہا۔ آپ ہی 10 دن لالا کے ہاتھوں شہید ہونے کا ارادہ ہے کہ آپ 10 دن ادھر رہیں گی تو لالا بھونچال برپا کر دیں گے؟ خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک رات نہ رہنے دیں، 10 دن تو دور کی بات۔ عریشہ زینے اترتی میٹھی شرارت بھری آواز میں بولی، اور شبانہ کی گھوریوں کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ عریشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پلوشہ نے پھر سے ٹکڑا لگایا۔ بابا، میں آج ادھر رہنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میرا میکا ہے، بھابھی لوگ جاتی رہیں آتی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ شبانہ معصومیت سے گویا ہوئی کہ بی جان تو توپ کا منہ شبانہ کی جانب کیے بیٹھی تھی، اسے بھگانے والی تھی کہ اس بات پر دل پسیج گیا۔ فیروز خان نے شبانہ کو سینے سے لگایا۔ آپ رہو بیٹا، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ فیروز خان نے پیار سے سر پر تھپکی دی تھی کہ شبانہ کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا داماد پہنچنے والا ہوگا، پر اپنی بیٹی کی خاطر محض تسلی آمیز انداز میں بولے تھے۔ شبانہ نے گردن اکڑا کر پلوشہ کو دیکھا کہ دیکھ لو، میں اب واقعی یہاں رہوں گی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پر ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ پلوشہ سرگوشی نما بولی۔ منہ بند رکھو، اب کی بار کہنے پر اب تو شبانہ بھی ہول اٹھی تھی۔ عریشہ تیز گام بنی دوسرے پورشن میں جا رہی تھی، سامنے سے آتے چٹانی وجود سے ٹکرائی، ناک پر ہاتھ رکھتی وہ شدت سے درد سے کرا اٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یکدم شاہنواز کی بھاری پریشانی کا عنصر نمایاں آواز گونجی۔ جی لالا، وہ ناک سہلاتی خفگی سے بولی۔ شبانہ کدھر ہے؟ وہ اندر ہے، 10 دن رہنے آئی ہے۔ نرمی نے آنکھیں پٹ پٹا کر شاہنواز کو شبانہ کا پلان بتایا کہ شاہنواز جو پہلے ہی بھپرا ہوا تھا، مزید 10 دن والی بات پر جلتی پر تل کا کام سے کھول اٹھاتا بڑا رہنا دیتا ہوں۔ وہ بڑبڑایا۔ لالا، آپ ہی کو رہ لینے دینا، ان کی خواہش پوری کر دیں۔ عریشہ میٹھی آواز میں شرارت سے گویا، تم خاموش رہو، چٹکی چمچہ گیری نہ کرو، بس اپنے لالا پلس جیجا کا خیال کرو، اور میرے ہوتے ہوئے تو تمہاری بہن صاحبہ کی یہ خواہش غیر کامل ہی رہے گی، اس لیے اب تم اپنا رستہ ناپو۔ شاہنواز نے آنکھیں دکھائی تھی۔ میں اپنے رستے پر ہی تھی، آپ اپنی وائف کو دیکھنے کی جلد بازی میں مجھ سے ٹکرائے ہیں۔ عریشہ ناک پھلا کر برہمی سے گویا ہوئی اور پیر پٹکتی دائیں جانب چل دی، جبکہ اس کی غیر ارادتاً کہی بات بہت جلد سچ کا روپ دھارنے والی تھی، جس سے دونوں فریق انجان اپنے اپنے رستے پر چلے تھے۔
پر بہت جلد قسمت کی ستم ظریفی یہ رستہ ایک کرنے والی تھی جس میں وہ دونوں نہ جانے چاہتے ہوئے بھی چلنے پر مجبور ہونے والے تھے۔ شاہ نواز اپنی چھوٹی سی کزن پلس سالی کو جاتا دیکھ کر سر جھٹک کر اندر بڑھا، جس نے 2 گھنٹوں میں اس کا خون جلا کر ڈالا تھا۔ وہ خود کو انگاروں پہ لوٹتا محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچا، شاہ نواز کی بھاری آواز گونجی کہ وہ جو بیٹھے باتیں پگار رہے تھے اس کی آواز پر شبانہ اچھل پڑی، جبکہ باقی سب نارمل تھے۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان جواب دیا سوائے شبانہ کے۔ وہ حلق تر کرتی اس کو دیکھ رہی تھی جو سپاٹ تاثرات لیے استحقاق بھری نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ شبانہ کو شاہ نواز کی آنکھوں میں چلکتے تقاضوں کی لپک واضح دکھ رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی، اس کی بے ساختہ نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، فیروز خان خوش دلی سے گویا ہوئے۔ معذرت خواہ ہوں چچا جان، فی الحال میں شبانہ کو لینے آیا ہوں، بیٹھوں گا نہیں۔ شاہ نواز دونوں ہاتھوں کی پشت پر ہاتھ باندھے گھمیر آواز میں بولا۔ شبانہ کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی، جبکہ پلوشہ نے مسکراہٹ دبائی۔ شاہ نواز آج شبانہ کو رہ لینے دو، بی جان نے بیٹے کی صورت دیکھ کر احساس کرتے کہا۔ بی جان اگر یہ ادھر رہی تو میرا کیا ہوگا؟ شاہ نواز نے بھاری لہجے میں زمائنی بات کی کہ شبانہ سب کے سامنے اس کے یوں بے باکی پر سرخ انار کی مانند ہوتی سر جھکا گئی تھی، جبکہ باقی تینوں نفوس اس کی بات پر سٹ پٹا کر رہ گئے تھے۔ شاہ نواز پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کے چہرے کی سرخی دیکھ رہا تھا۔ لے جاؤ بیٹا، جبھی بے جان خائف سا ہوتی بولی۔ مورے نہیں، شبانہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ جاؤ بیٹا، شوہر لینے آیا ہے، ساتھ جاؤ۔ فیروز خان نے بھی اپنی بیگم کی سائڈ لی۔ آپ مجھے نکال نہیں سکتے، یہ میرا بھی گھر ہے۔ شبانہ پھٹ پڑی۔ ہم نے کب کہا آپ کا گھر نہیں ہے؟ آپ جب چاہے آؤ رہو۔ فیروز خان مصلحت کے تحت گویا ہوئے، رہنے ہی تو نہیں دے رہے آپ؟ وہ نہیں، میں نہیں رہنے دے رہا، نہ دوں گا، میرا 1 منٹ گزارا نہیں۔ اتنا بہت ہے کہ وہ وجوہات بتاؤں تو چلو گی؟ شاہ نواز نے بنا کسی کا لحاظ کیے کھلے عام بولا کہ شبانہ فقط گھور کر رہ گئی۔ اس سے پہلے تمہارا میاں مزید راز و نیاز آیا کرے۔ پلوشہ اس کے کان میں گھسی سرگوشی میں بولی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ شبانہ لفظ چبا کر گویا وہ اس کی شدت پسندی، اس کی قربت محبتوں کے سمندر سے گھبرایا جا کرتی تھی۔ اس کا ہر عمل ایسی شدت سمیٹے کہ شبانہ کو دنیا بھلا دیتا تھا۔ وہ اپنی قربتیں محبتیں نچھاور کر کے اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیتا تھا، اور کبھی تو اس کے عمل کی وارفتگی سے گھبراتی یوں ہی خود کو چھپانے کی کوشش میں کونے خدروں میں چھپتی تھی۔ تمہاری قربت کا نشہ ہے میرا مسئلہ تم ہو، اب چلو گی؟ وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ بڑوں کو دیکھ کر دل کی بات دل میں دبا گیا۔ شاہ نواز نے تنبیہ نظروں سے گھورا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میں عبید لالا کے آتے ہی آ جاؤں گی۔ شبانہ لب بھینچے بولی۔ آج وہ ضد لگائے کھڑی تھی، میں کا رہنا تھا، پر وہ بھی شاہ نواز تھا، اس کا دیوانہ، اس کی پرچھائی، کہاں اس سے خود چند قدموں کے فاصلے پر بھی رہنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اسے شبانہ چاہیے تھی، آس پاس، بہت نزدیک، اتنا کہ وہ ہر پل ہر لمحہ اسے محسوس کر سکے۔ نہیں، ہم پھر آ جائیں گے، ابھی چلو تم، شاہ نواز میں حتمی لہجے میں کہا۔ ہاں بچے جاؤ، اب پھر آ جانا، بی جان نے پچکارا تھا۔ تبھی شبانہ نے پلوشہ کو دیکھا۔ جاؤ جاؤ، مزید مت تڑپاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جائے، پلوشہ نے کہا کہ شبانہ نے شاہ نواز کی طرف دیکھا جو خوش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ ناک چڑھاتے اسے زبردست گھوری سے نواز کر اس کی جانب بڑھی۔ ایک دن میں رہوں گی، آپ دیکھنا۔ شبانہ اس کے پاس پہنچی، دبی دبی آواز میں غرائی، اور میرے ہوتے وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ شاہ نواز اس کی کلائی تھامے اس کے انداز میں بولا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ باقی سب مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ بے ساختہ سب نے ان کی خوشیوں کی دعا کی جو ایک ساتھ حسین مکمل لگ رہے تھے۔ زارا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کمرے میں آتے ہی شبانہ چیخ پڑی۔ اور تم نے کون سا اچھا کیا کہ زار کی جان؟ شاہ نواز مسکراتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا دل فریب مسکراہٹ سجائے بولا جو تپی تپی سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ شبانہ تڑپ اٹھی اور بیڈ پر پڑا کشن اس پر پھینکا جو بر وقت وہ قید کر گیا تھا۔ اذیت میں مبتلا کیا ہے ان چند گھنٹوں میں؟ میں کمرے میں کب سے تمہاری راہ تک رہا تھا، اور تم ہو کہ میں کے جا بیٹھی ہو۔ شوہر کی فکر ہے کہ نہیں؟ شاہ نواز کفلنگس نکال کر ٹیبل پر رکھتے کف کونیوں تک فولڈ کرتا گمبھیر آواز میں بولا۔ اور کتنی کروں شوہر کی فکر؟ میں ہلکان ہو گئی ہوں، اب کیا ایک دن وہاں نہیں رہ سکتی؟ ہرگز نہیں، میری غیر موجودگی میں چکر کاٹ لیتی ہو یہی بہت ہے، پر میری موجودگی میں تم کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ زار، یہ ناانصافی ہے، سارا دن آپ مجھے کمرے میں سامنے بٹھائے رکھتے ہیں، اور گھر آتے ہی وہ روانی سے بولی کہ کب دانتوں تلے دبا گئی، اور پھر گھر آتے ہی تم غائب ہوتی ہو کہ دھمکیاں دے کر تمہیں بلوانا پڑتا ہے۔ وہ اس کا جملہ اپنے انداز میں مکمل کر گیا۔ اب شرافت سے ادھر آؤ، 2 دن سے تمہیں بخشش دی ہوئی ہے، آج میرا ایسا کوئی موڈ نہیں۔ شاہ نواز والہانہ نظروں سے اسے دیکھتا تحکم بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اور میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ وہ اپنے دھڑکنوں
کے رقص پر بظاہر اطمینان سے گویا ہوئی۔ اچھی بیویاں شوہروں کی بات مانتی ہیں، اس کی ہر بات حکم تصور کرتی ہیں، اس لیے میں زبردستی نہیں چاہتا، مجھے مجبور مت کرو شان، اور اچھی بیویوں کی طرح میری بات مان کر میرے پاس آؤ۔ شاہ نواز بھاری سرد آواز میں بولا، میں اچھی بیوی ہوں پر اب نہیں آ رہی آپ کے پاس۔ وہ بھننا ہی تو اٹھی تھی کہ اس کے تحکم بھرے انداز پر تبھی تلخ انداز میں کہتی شاہ نواز کو گھورتی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ شان پاس آؤ۔ شاہ نواز کی بوجھل سرگوشی نما آواز نے اسے قدموں کو تھمنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ذرا سا رخ موڑتی اس کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی۔ شاہ نواز کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ صوفے پر شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان اسے ہی گھور رہا تھا۔ شبانہ کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سرخی گویا اس کے حکم پر انکار کی وجہ تھی یا جذبات کی شدت کی وجہ سے تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کی جذبات پر وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتی اس کی جانب بڑھی۔ اس کی چال میں واضح لڑکڑاہٹ واضح تھی۔ شاہ نواز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ شبانہ کی جان جا رہی تھی۔ شاہ نواز کا ریئیکشن اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ اسے منع کرتا تھا جانے سے، پھر خود بھی پہنچ جاتا تھا، پر اب اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر وہ حیران کن تھی۔ شبانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے چند قدموں کی دوری پر آن کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ دوری بھی ہمارے بیچ گوارا نہیں جانا۔ شاہ نواز کی آنچ جیسی لپک سمو دل وارفتگی میں چور پر خاصی روب اور دبدبے والی بہت کچھ باور کرواتی گھمبیر آواز گونجی کہ شبانہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ یہ بندہ ہر طریقے سے اس کی جان نکالنے کے در پر رہتا تھا۔ شادی ہو جانا اور ایک ہو جانے کے بعد بھی شاہ نواز شبانہ کو جھنجھلا کر رکھ دیتا تھا، ہر بار اسے نیا احساس سے آشکار کرواتا تھا۔ وہ ہمیشہ شاہ نواز کی موجودگی میں چھوئی موئی سی بن جاتی تھی۔ اس کی شدت معنی خیز سرگوشیاں اور شوخ نگاہوں سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ شبانہ نے چور نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہا، جو ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دل جمی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، گویا اس کے قریب آنے کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے لیے بے چین تھی۔ وہ لب بھینچ کر 2 قدم مزید قریب ہوئی۔ اب ان کے درمیان 4 قدم کی دوری برقرار تھی۔ اور پاس۔ شاہ نواز نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے مزید پاس آنے کا حکم دیا، جبکہ شبانہ جو بحث سے غصے بھری کھڑی تھی، جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ شاہ نواز کو کچھ کہنے والی تھی، پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے بسی ہوئی تھی۔ ایک الگ ہی جنون تھا شاہ نواز کی آنکھوں میں کہ وہ لب سختی سے پیوست کیے 2 قدم اور بڑھی تھی۔ تم میرا وقت برباد کرنے کی کوشش میں ہو، جو میں کرنے نہیں دوں گا، بلکہ جو کیا ہے اس کا حساب بھی سود سمیت چکتا کروں گا۔ شاہ نواز سرد آواز میں بول کر اسے سخت نگاہوں سے گھورا اور بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے وہ شبانہ کو اپنی جانب کھینچ کر اسے خود پر گرا چکا تھا۔ زار اس اچانک افتاد پر وہ دبی دبی آواز میں چلائی اور اس پر سے اٹھنا چاہا، پر شاہ نواز اس کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ شبانہ کے ہونٹ شاہ نواز کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اس نے رخ ترچھا کیا۔ شاہ نواز سرد نگاہوں سے اسے اپنے سینے سے لگی اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا، جو آج پھڑپھڑا رہی تھی۔ آخر کیوں نہیں سمجھتی تم کہ ایک پل بھی دوری کا روادار نہیں؟ شاہ نواز نے سخت آواز اس کے کانوں میں پڑی، ساتھ ہی اس کے بالوں کی مٹھی میں دبوچا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ شبانہ کی بھی مدھم آواز گونجی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو واضح محسوس کرتی اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ان کو گن رہی تھی، جو برابر چلتی دونوں کے دلوں کو ایک ہی لے پر رقص کر رہی تھی۔ میں نہیں سمجھنا چاہتا تم میری موجودگی میں اس کمرے میں چاہیے ہو۔ تمہاری یہ چند قدم کی دوری بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں، اور تم ہو کہ ہر ہفتے وہاں جانے کا سوچ کر کمرے سے غائب ہو جاتی ہو۔ شاہ نواز کی گھمبیر آواز نے شبانہ کے حواس جھنجھوڑ دیے تھے۔ وہ جو اس کے سینے پر سکون سے سر ٹکائے تھی، خفگی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کون سا رہ لینے دیتے ہیں؟ شبانہ نے منہ موسورا۔ تبھی شاہ نواز نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اپنے نزدیک کیا۔ میں یہ بات آخری بار دہرا رہا ہوں، آج کے بعد تم میرے آنے کے وقت سے جانے کے وقت تک اس کمرے میں ہی رہو گی، اور دوبارہ وہاں رہنے کا مت کہنا، ورنہ تمہیں ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا، اتنا کہ تم ان سے ملنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ شدت پسندی کی حدیں توڑتا اٹل لہجے میں کہتا اس کی شگرفی لبوں پر جھک گیا تھا کہ شبانہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، جس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دہکتا لمس اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ اس کو سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیل رہی تھی، جو اسے خود پر گرائے چند گھنٹوں کی دوری کا حساب لیتا اسے بے حال کرتا جا رہا تھا۔ شبانہ کی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھنے سے وہ بے حال ہوتی، اس کی قربت کے نشے میں قید ہوتی، سانسیں لینے کو تڑپ اٹھی تھی۔ جبھی شاہ نواز نے اس کی حالت کے پیش نظر خود سے جدا کرتے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے، روحان سی چہرہ سرخ کیے اس کے سامنے نظر جھکائے سانسیں کھینچ رہی تھی۔ بہت غلط کرتی ہو خود کو ساتھ، جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہونا
وہی ہے جو میں چاہوں گا، تو کیوں مجھ سے دور بھاگنے کے پڑ تولتی رہتی ہو؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا اس کے ملائم رخسار کو انگوٹھے سے سہلاتا بولا اور جھک کر اپنے تشنہ لبوں سے اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ زار آپ جان نکال دیتے ہیں میری، شبانہ روحان سی آواز میں بولی، بلکہ ابھی جان نکالنے کا ہی ارادہ ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں سیکنڈ کا بھی حساب لینے والا بندہ ہوں، تو اس حساب پر تمہاری جان آج خطرے میں ہے۔ شاہنواز اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر سنجیدہ آواز میں بولا اور اسے بغیر سمجھنے کا وقت دی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنا لمس اس سے مہکاتا شبانہ کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زار پلیز، اپنی گردن پر وہ اپنی داڑھی کی چبھن اور سرسراتے لبوں کی حرکت پر ہول اٹھی تھی۔ خاموش رہو، شاہنواز نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس انداز میں کہا کہ شبانہ نے ڈر کے آنکھیں موند لی۔ جبھی وہ ایک بار پھر سے منمانیوں پہ اترتا اسے باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا۔ شبانہ نے لب دانتوں تلے دبائے اس کی گردن میں منہ چھپا کے اس کے جذبات کو مزید بہکا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل اس پر اختیار جمائے اس کی قربت کے نشے میں ڈوب کر اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عریشہ کی جھجک اب عدیل کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے دھڑک اب عدیل سے بات کرنے لگی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں عدیل نے اپنی میٹھے رویے، چکنی چپڑی باتوں میں معصوم عریشہ کے جذبات سے کھل کر کھیلا تھا کہ عریشہ جو دنیا جہاں کے خواب سجائے بیٹھی تھی کہ عدیل کے ارادوں سے ناواقف وہ میٹھے سپنے بننے لگی تھی۔ ایک طرف سے وہ اس کی محبت میں گم ہو چکی تھی، سب کچھ بھلائے بنا کسی کو بتائے، بھلے ہی وہ اس کا منگیتر تھا، پر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے بات کرتی ہے۔ عدیل نے اسے موبائل لے کر دیا ہے اور وہ کالج کے باہر اس سے ملتی ہے۔ عریشہ نے عدیل کے کہنے پر سب کو بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ عدیل پر اندھا یقین کرنے لگی تھی۔ بچپن سے وہ خود کو عدیل کے نام کے ساتھ منسوب سنتی آ رہی تھی اور اب اس کے خود کے لیے اتنا پاگل دیکھ کر عریشہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے بچپنے اور محبت کے سرور میں ڈوب کر وہ کسی کو نہ بتا کر غلطی کر گئی تھی جو اسے کافی مہنگی پڑنے والی تھی۔ نادانی میں کی گئی غلطیاں اکثر ساری عمر کا روگ بن جایا کرتی ہیں، جو چاہ کر بھی جدا نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن جاتی ہیں۔ اور ساری رات اس سے باتیں کرتی۔ عریشہ بہت خوش تھی کہ اسے عدیل جیسا ہمسفر ملنے جا رہا ہے۔ یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ وہ آنے والے وقت سے بالکل انجان عدیل کے مکروہ ارادوں سے بے خبر تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی عدیل کے متعلق سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اس کا میسج آیا۔ عریشہ نے بےتابی سے اٹھایا تو عدیل کو میسج دیکھ کر دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً رپلائی کیا۔ مجھے یاد ہی کر لیا کرو ظالم لڑکی۔ عدیل نے غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا۔ وہی کر رہی تھی۔ عریشہ بے ساختہ مسکرا اٹھی اس کی بات پر۔ صدقے میری جان کے بہت شکریہ کہ آپ مجھے یاد کر رہی تھی۔ مجھے کل تم سے ملنا ہے، تمہیں کل کہیں لے کر جانا ہے۔ عدیل نے اپنے مطلب کی بات کی، مگر کہاں؟ عریشہ نے سوال کیا۔ بس تمہیں پتہ چل جائے گا اور کل ہر حال میں ملو مجھ سے، میں انتظار کروں گا۔ اوکے، پر میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کوئی غیر نہیں ہوں میں۔ تمہیں کل آنا ہے تو مطلب آنا ہے، ورنہ میں کل ہی واپس چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ عدیل نے غصے بھرے انداز میں میسج کیا جبکہ عریشہ آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لب بھیج کے اس نے فون دور رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگی، جبکہ دوسری جانب عدیل شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سچایا وائن کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ باہر سے آتے احتشام نے اپنی چھوٹی مما کو پکارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ احتشام کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ چھوٹی مما۔ احتشام لاؤنج میں آتے اپنی چھوٹی مما کو آوازیں دینے لگا۔ لو بھائی، شبانہ آ گیا شاہنواز کی کاپی۔ وہ جو کچن میں کھڑی احتشام کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، ماہین بیگم کے کہنے پر مسکرائی۔ احتشام بیٹا، خانم بی نے پکارا۔ جی خانم بی، بیٹا آپ تو بخش دو اپنی چھوٹی مما کو۔ وہ کیسے؟ احتشام نے بھویں اچک گئی۔ میں نے کیا کیا؟ احتشام نے سنجیدگی سے پوچھا اور شاہنواز کی جانب دیکھا۔ آپ کے چاچو کافی نہیں ہماری بچی کے ہاتھ پاؤں پھلانے کے لیے کہ آپ بھی دقتوں میں ڈال رہے ہیں؟ جبکہ احتشام کو شاہنواز کو دیکھا جس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ پھر خانم بی کو دیکھا جبکہ باقی سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی شبانہ کچن سے باہر آئی۔ چھوٹی مما، کیا آپ کو مجھ سے اور زار چاچو سے کوئی پرابلم ہے؟ اس غیر متوقع سوال پر شبانہ نے حیران ہوتے تیزی سے نہ میں سر ہلائے جبکہ احتشام نے اب خانم بی کو دیکھا۔ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہم سے، آپ پریشان مت ہو۔ احتشام نے جتا کر خانم بی کے علم میں اضافہ کر کے کچھ اس انداز میں کہا کہ سب کا قہقہ بے ساختہ تھا جبکہ شاہنواز نے فٹافٹ اس کے گالوں پر پیار دے ڈالا۔ ویسے بھی پرابلم ہوگی بھی کیوں؟ اتنا پیار کرنے والا شوہر اور بیٹا ملا ہے۔ شاہنواز نے لب دبا کر کہتے شبانہ کو جھانپنے پر مجبور کر دیا۔ چھوٹی مما چلیں میرے ساتھ۔ وہ شبانہ کی جانب بڑھا۔ کہاں بیٹا؟ میں اور ارتضیٰ ٹرپ پر جا رہے ہیں، آپ ہماری پیکنگ میں ہیلپ کروائیں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا شبانہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ سب احتشام کی شبانہ کے ساتھ اٹیچمنٹ سے واقف تھے، وہیں شبانہ بھی اپنے بیٹے پر جان وارتی تھی۔ احتشام کا ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی کہ اب احتشام کو بھی شبانہ سے اپنے سارے کام کروانے کی عادت ہو چکی تھی۔ فیروز خان، دلاور خان اور یاسین خان
خان کسی اہم جرگے میں گئے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھائی ہمیشہ سے ایک ساتھ تھے۔ جب بھی دلاور خان جرگہ میں نائب منظم کی حیثیت جاتے تھے تو سب ساتھ ان دونوں کو بھی ہمراہ ہوتے تھے، جبکہ خانم بی جان اور شمع بیگم سب بڑی حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تینوں بڑی خواتین اپنے بچوں اور خاندان کے متعلق باتیں کر رہی تھیں۔ ماہین، شبانہ، ارم، پلوشا اور ماہم یہ سب ایک جانب بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ عریشہ کالج گئی ہوئی تھی۔ سکندر خان، منصور خان اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ شاہ نواز اور عبید شکار پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ باقی چھوٹے بچے کھیل کود میں مصروف تھے، جبکہ صبح ہی ارتضیٰ اور احتشام ٹرپ پر جا چکے تھے۔ عبید اور شاہ نواز اپنے آدمیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ دونوں کے فیورٹ مشغلہ تھا، وہ ویکینڈ پر شکار کے لیے ضرور جاتے تھے۔ عدیل کالج سے چھٹی پر عریشہ کو اپنے ساتھ لیے فارم ہاؤس آیا تھا، جو کہ نسبتاً جنگل میں ہی واقع تھا۔ عریشہ اس کے ساتھ اکیلے آنے پر کچھ گھبرائی تھی، پر عدیل کی دھمکی کے پیش نظر خاموش رہی تھی۔ عدیل کے وقفے وقفے سے غلیظ نظریں اس کی چادر میں چھپے سراپے پر اٹھ رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ آج اس کی فلائٹ تھی، پر اس سے پہلے وہ فیروز خان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور شمع بیگم کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، جس مقصد کے لیے اس کی ماں نے اسے بھیجا تھا۔ آج مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عریشہ نے بالآخر جھنجھلاہٹ بھری آواز گونجی۔ فارم ہاؤس، عدیل نے سرسری سے جواب دیا۔ وہاں کیوں؟ کیونکہ وہاں میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ نہیں، آپ پلیز مجھے چھوڑائیں، واپس بہت دیر ہو گئی ہے۔ چھوڑ دوں گا، فکر نہ کرو، عدیل معنی خیزی سے بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ عریشہ کے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بھی بیٹھی رہی۔ جب عدیل نے دروازہ کھول کر جانحانہ انداز میں کھینچا تھا، وہ بوکھلا کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو! وہ وحشت زدہ چلایا تھا کہ عریشہ پھرتی سے باہر نکلی۔ اس کا انداز عریشہ ٹھٹکنے لگا تھا۔ یہ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ عریشہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ ایک پل کو عدیل نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر بنا جواب دیے اندر کی جانب بڑھا۔ اسے ایک بند کمرے کی دروازہ کھول کر اندر لے گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ عریشہ کمرے کو دیکھتی دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، تمہیں محسوس کرنے کے لیے، تمہاری قربت سے دل بہلانے کے لیے۔ عدیل اب اصل مدعے پر آتا عریشہ کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، کچھ بچاؤ کرتی، عدیل بدلے کی آگ میں درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی آہو بقا، واسطے، منتیں، ترلے، سب کو وہ رونتا، اس کی ذات کی دھجیاں اڑاتا۔ عریشہ کا وجود اس کی روح کو بری طرح مجروح کر چکا تھا کہ بدلے کی آگ میں وہ ہوس پرست اپنی کمینگی کے پرچم بلند کرتا عریشہ کو دھوکے سے بلا کر اس کی عزت پامال کر چکا تھا۔ وہ بری طرح عریشہ کو ہوس کا شکار بناتا اس سے دور ہوا تھا، جو نہ جانے کب سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ عدیل ایک نظر اس کے عدمِ وجود پر ڈال کر خواصت سے مسکراتا دور ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب یہ ضرور نہیں بچے گی، اگر بچ گئی تو موت کے گلے لگا لے گی۔ بدلے کی اوٹ میں ہوس پوری کرنی تھی، اصل میں یہی اس کا مقصد تھا، پر ساتھ انتقام کے لفظ لگا کر وہ بری طرح عریشہ کو تباہ کر چکا تھا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی، اس کے رخساروں پر آنسو ہنوز ٹھہرے تھے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ عمران، تم لوگ تیار ہو؟ اسپیکر پر عدیل کی آواز گونجی تھی۔ جی صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہم مچان میں ہی ہیں۔ عمران نے آواز گونجی۔ میرے والد محترم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس اس عورت کو اڑا دینا۔ عدیل صفاقی سے بولا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، عمران نے تابعداری سے کہا، جبکہ عدیل نے کال بند کر کے اس کمرے کو دیکھا جہاں عریشہ کی ذات روندی گئی تھی۔ شاہ نواز اور عبید اپنی بندوقیں تھامے پھونک پھونک کر قدم رکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی نظریں شکار کی تلاش میں تھی، جبکہ اپنے آدمیوں کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ کافی دیر سے وہ تلاش میں تھے۔ بھائی، ہمیں دل بدلنا پڑے گا، شاہ نواز نے مسکراتی آواز گونجی۔ عبید شاہ نواز کی بات کا پس منظر سمجھ چکا تھا، تبھی اس نے جنگل میں قہقہ گونجا کہ صحیح کہہ رہے ہو، اب شکار کو پتہ چل چکا ہے کہ شکاری اس دن آتے ہیں۔ عبید اللہ مسکراتا آگے بڑھتا بولا۔ دونوں نے بندوقیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ تبھی کچھ فاصلے پر شاہ نواز کو کچھ گٹھری نما سکڑا سمٹا وجود نظر آیا۔ عبید بھائی! شاہ نواز نے رک کر عبید کو پکارا، جبکہ نظریں اس سے کچھ دور جھاڑیوں کی اوٹ میں پڑے وجود پہ مرکوز تھی۔ عبید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ دونوں تفتیشی انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، پر کوئی ذی روح نہ دیکھا تھا۔ تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے اس طرف بڑھے۔ دونوں نے لب بھیج رکھے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، اور لمحے میں وہ دونوں معاملہ سمجھ چکے تھے۔ شاہ نواز نے سختی سے مٹھیاں بیچی تھی، جبکہ عبید کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے تھے۔ وہ بچے تو نہیں تھے کہ نہ سمجھ پاتے۔ اس حالت میں لڑکی کو ویرانے میں یوں ادھڑی حالت میں دیکھ کر ان کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ تبھی وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ کچھ قدموں کی دوری پر ان کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب عبید اور شاہ نواز نے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سے رکھتی محسوس ہوئی تھی۔